نہیں دیکھیں نا، اب اسلام جو ہے نا، اسلام ہمارا اسلام جو مذہب ہے، یہ ہر معاملے میں ہمیں اعتدال اور میانہ روی کا حکم دیتا ہے۔ بعض اوقات ہماری جو عبادت ہوتی ہے یا محبت ہوتی ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے یا اس طریقے پر نہیں ہوتی ہے جو ہمیں اسلام سکھا رہا ہوتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہماری عبادت بھی وہ گناہ کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ وہ عبادت کے بجائے، ثواب کے بجائے ہمیں گناہ مل جائے گا اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ اب حجر اسود کا بوسہ دینا کتنی اچھی بات ہے، عبادت کی بات ہے، ایک ثواب کی چیز ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن حجر اسود کو بھی بوسہ دینا منع ہے۔ اگر ہمارے حجر اسود کو بوسہ دینے سے کسی مسلمان کو وہاں پر تکلیف ہو رہی ہو، اور ہمیں دھکا دے کر کسی کے اوپر پاؤں پہ پاؤں رکھ کر یا کسی کو تکلیف دے کر اگر حجر اسود کو بوسہ دینا پڑ جائے، تو ایسا حجر اسود کو بوسہ دینا جائز نہیں ہے، بلکہ ہمیں الٹا گناہ ملے گا۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان جیسے ابھی کچھ دنوں پہلے ملائیشیا میں ہوا، ملائیشیا کے اندر جو ہے وہ ان کی بڑی مسجد تھی، وہاں پر ان کے ایک بہت بڑے امام تھے ان کی ملائیشیا کے، وہ بھی موجود تھے، ان کو بھی بیان کے لیے سننے کے لیے جو ملائی لوگ تھے، ملائیشیا کے لوگ تھے، وہ بھی موجود تھے وہاں پر۔ وہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ پرسکون ماحول میں وہ سب بیٹھے ہوئے تھے کہ بھئی ہمارے بہت بڑے امام آ رہے ہیں، اور ان کی وہ عزت کی خاطر ان کے تقدس کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے بڑے پرسکون انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس میں پاکستانیوں کو بھی معلوم تھا بھئی ہمارے پاکستان سے ہمارے ہر دل عزیز جو ہے وہ عالم مولانا طارق جمیل صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو اب ان کے بیان سننے کے لیے جو ہے وہ پہلے سے بہت سارے پاکستانی بھی موجود تھے، لیکن جیسے ہی مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے وہ مسجد میں تشریف لائے، ایک بھگدڑ مچ گئی، اور بھگدڑ بھی کن کی طرف سے مچی؟ وہ پاکستانیوں کی طرف سے۔ سارے پاکستانی کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں، اور جو ہے وہ کھڑے ہو رہے ہیں، جبکہ جو ملائی لوگ تھے، ملائیشیا کے لوگ تھے، وہ آرام سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ہاں یہ مزاج ہی نہیں ہے، بڑے برداشت کرنے والے ہیں۔ حالانکہ ان پر بھی لوگ گر رہے تھے پاکستانی، لیکن انہوں نے کوئی ایسا جواب نہیں دیا، اور بلکہ وہ حیرانگی سے دیکھ ہی رہے تھے، بس کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری جو ہے وہ ہمیں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ کبھی کبھی محبت میں یا کسی چیز کو ہم ثواب سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ الٹا ہمیں گناہ مل رہا ہوتا ہے اس کے اوپر۔ تو قرآن کریم آواز کے ساتھ تلاوت کرنا، لیکن اگر تلاوت سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، کوئی مریض ہے ساتھ میں لیٹا ہوا ہے اور بیمار ہے وہ، اور ہماری تلاوت کی آواز کی وجہ سے اس کو پریشانی ہو رہی ہے، تو ایسے تو تلاوت بھی قرآن کریم کی آواز سے کرنا بھی جائز نہیں ہوگا، بلکہ الٹا ہمیں گناہ ملے گا کہ مسلمان کو تکلیف دینا بھی حرام ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان کے موقع پر بھی یہی کہ لوگ جو ہے وہ ایک بھگدڑ مچ گئی، پھر بیان شروع ہوا، لوگ سنتے رہے، جیسے ہی بیان ختم ہوا اب لوگ سیلفیاں لینے کے چکر میں جو ہے وہ قریب جانا کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی قریب جائیں اور سیلفی لیں حضرت کے ساتھ۔ اس سیلفی کے چکر میں کتنے لوگوں کو تکلیف دی انہوں نے، اور قریب بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، منع بھی کر رہے ہیں ان کو۔ تو یہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی اور عام مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ ان کے ذہن میں پہلے سے ڈالنے کی ضرورت ہے، اور ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اسلام ہمارا ہے کیا۔ تو بس اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔